سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی سپر پاور بننے کا پوٹینشیل ہے۔ روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ چائنا کی دنیا میں سپر پاور بننے کی ضمانت ہے اور پاکستان کے بغیر چائنا یہ خواب پورا نہیں کر سکتا۔ اور اب چائنا کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان میں بھارت سمیت کئی ممالک بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی فرقہ وارانہ فسادات کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے جو جوہری طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر کنٹری ہے اور دشمن کی نظر میں کھٹکتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو اس طرح چلایا گیا کہ اس کے سپر پاور بننے کی بات ایک مذاق بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، جس ملک میں ترقی کرنے اور آگے نکلنے کی قابلیت ہوتی ہے وہاں دنگے، فساد، معاشی بدحالی اور بدنظمی، سیاسی عدم استحکام کا دور دورہ ہوتا ہے اور اس میں ایک کردار دنیا کی سپر پاورز ادا کر رہی ہوتی ہیں، دوسرا اس ملک کے حکمران شاید نلائکی میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی حکمران آ جائے تو عالمی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے تو اسے مروا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی سپر پاور بننے کا پوٹینشیل ہے، اور اگر ہے تو پاکستان کے کس کس حکمران نے اسے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان خود تو سپر پاور نہیں بن سکا، لیکن ہمیشہ سپر پاور بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے افغانستان میں روس کی کمر توڑ دی اور دنیا کو یونیپول آف ورلڈ بنا دیا، اور اب امریکہ اور چائنا کے مقابلے میں چائنا کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ کسے نہیں پتا کہ روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ چائنا کی دنیا میں سپر پاور بننے کی ضمانت ہے اور پاکستان کے بغیر چائنا یہ خواب پورا نہیں کر سکتا۔ اور آج چائنا سی پیک کو محفوظ بنانے کے لیے بھارت جیسی دنیا کی سب سے بڑی منڈی کو قربان کر کے اس سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے جہاں ہتھیار اور فوجی طاقت اہمیت کے حامل ہے، وہاں سب سے زیادہ اس کی معیشت اسے سپر پاور بناتی ہے، اور چائنا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے لیے سی پیک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے جس نے اسے گزشتہ کئی دہائیوں سے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ معاملہ سینٹرل ایشین ممالک کے قدرتی ذخائر کا ہو یا افغانستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہو، چائنا کو زمینی راستہ دینا ہو یا امریکہ کے افغانستان تک رسائی، پاکستان کی ہر جگہ ان کو ضرورت ہے۔ امریکہ اپنی معیشت اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کئی دہائیوں سے دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ 2013 میں پہلی دفعہ چائنا کی ایکسپورٹ امریکہ سے زیادہ تھی، جس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ اگلی سپر پاور چائنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اپنی ایکسپورٹ بڑھائے یا چائنا کی ایکسپورٹ کم کرے۔ امریکہ نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور آہستہ آہستہ چائنا پہ تجارتی پابندیاں لگا کے اسے معاشی جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ اور اب چائنا کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان میں بھارت سمیت کئی ممالک بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ چائنا کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ میدان جنگ پاکستان ہے۔ کبھی فرقہ وارانہ فسادات کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ہونے والے واقعات کا ڈائریکٹ اثر ممالک پہ ہوتا ہے، جبکہ بات اگر پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی ہو تو پاکستان ڈائریکٹ ان کی رینج میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیک وقت پاکستان میں کئی قسم کی پراکسی وارز چل رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ ایک طرف سپر پاورز کا کھیل جاری ہے اور دنیا کے بڑے مذاہب کے درمیان صدیوں پرانی کشمکش جاری ہے۔ اب اس وقت دنیا میں بدامنی کے شکار ممالک کا موازنہ کیا جائے تو 99% ممالک مسلمان ہیں، اور پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے جو جوہری طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر کنٹری ہے اور دشمن کی نظر میں کھٹکتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت اسلامی دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی ملک اس قابل نہیں ہے جو ان کو لیڈ کر سکے۔ مسلم ممالک تو خود آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور اسلامی ممالک بھیڑ کے ریور کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر روس کے تو ٹکڑے کر دیا، لیکن افغانستان کے بہانے پاکستان کے سر پر بیٹھ کر بھی وہ پاکستان کا الحمدللہ کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ پاکستان سے ڈائریکٹ ٹکرانے کی بجائے بھارت کا سہارا لیا جا رہا ہے اور بھارت کو خطے میں من مانی کرنے کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو اس طرح چلایا گیا کہ اس کے سپر پاور بننے کی بات ایک مذاق بن گئی۔ یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے اس کے اوپر کتنا لوگ مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں موجود ہیں جو ایک سپر پاور بننے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ 1.40 کروڑ آبادی والی یہودی قوم اس وقت دنیا کی سپر پاورز کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن پاکستان جو صرف آبادی کے لحاظ سے اس سے 18 گنا بڑا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ جفا کش قوم ہے، جس نے نہ صرف دنیا بھر کی پراکسی وارز کو شکست دی بلکہ اکیلے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جیتی، اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کیا، ہر طرح کی سازش کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا رہا۔ جس قوم کے پاس معدنی ذخائر کی کمی نہیں، دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات ہیں، جذبہ شہادت سے سرشار ہماری مین پار ہے، ذہین لوگ ہیں، 4 موسم ہیں، زرخیز زمین سے لے کے جنگلات تک، بالائی سے لے کے میدانی علاقوں تک، پہاڑوں سے لے کے صحراؤں تک، گلیشیئر دریاؤں سے لے کے سمندر تک ہو۔ پاکستان کے پاس اللہ کی دی ہوئی وہ تمام نعمتیں ہیں
کہ اگر سے چار دیواری میں بھی محصور کیا جائے تو یہ قوم سروائیو کر سکتی ہے۔ دفاع میں الحمدللہ پاکستان خود کفیل ہے۔ سعودی عرب تیل دے نہ دے، امریکہ ہتھیار اور امداد دے نہ دے، پاکستان نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا۔ 1954 سے لے کر اب تک امریکہ پاکستان کی 6 دفعہ امداد بند کر چکا ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ چل رہا ہے۔ امریکہ کے تمام تر حربوں کے باوجود پاکستان نے افغانستان میں اپنے مفادات پہ حرف نہیں آنے دیا۔ امریکہ نے پاکستان کو میجر نان نیٹو ایلائی تک بنا کے دیکھ لیا، لیکن پاکستان نے وہ کیا جو اسے کرنا تھا۔ پاکستان کئی دہائیوں سے ہاسٹائل انڈیا اور افغانستان سے نبرد آزمائے۔ اتنا سخت وقت اور چیلنجز اگر کسی اور قوم کو درپیش ہوتے تو وہ اب تک بکھر چکی ہوتی، لیکن ہم الحمدللہ یہ پاکستان ہے جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5ویں اور دنیا میں بڑی فوجوں میں سے ایک فوج رکھتا ہے۔ پاکستان صحت کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے بھی لو انکم اور لو گروتھ ٹریپ کا شکار ہے۔ پاکستانی قوم کو اگر ضرورت ہے تو ایک عزم کی، ایک منزل کی اور ایک ایماندار اچھی قیادت کی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان دنیا کی ایک بڑی طاقت بننے کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ میں ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء اللہ کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی گئی، ضیاء اللہ کے جہاز میں کیوں آموں کی پیٹی کسی نے رکھوائی، وہ ایسا کیا کرنے جا رہے تھے دونوں کہ جس سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت تک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اس کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے، اور اس کو دنیا میں امن کا گہوارہ بنا کے رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔